جو حق وہ اپنے لیے مانگ رہا ہے، یعنی تعلیم ایک حق ہے، اور ہر مذہب کے لوگوں کو اپنے مذہب کے دائرے میں تعلیم کا حق اقوام متحدہ کی قرارداد کے تحت حاصل ہے۔ مذہب کے حوالے سے اپنی تعلیم حاصل کرنا، یہ حق ہمارے اقوام متحدہ نے دیا ہے، اس کے انسانی حقوق کے چارٹر نے دیا ہے، لیکن وہ حق میرے دینی مدرسے کو اور دینی مدرسے کے اندر حصول علم کو کے حوالے سے نہیں دیا جا رہا۔ اس این جی او کو آپ قبول نہیں کر رہے، وہاں پر آپ اس کے حق پہ تحفظات کر رہے ہیں، کبھی اس کو آپ دہشت گردی کے مراکز کہتے ہیں، کبھی انتہا پسندی کے مراکز کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں جی آپ نے تو بس ایسے فقیر غریب بنا دیے ہیں۔ تو یہ سوالات بھی میرے اوپر ہوئے ہیں کہ کیا دینی مدارس کے اندر ریسرچ ہوتی ہے؟ کیا دینی مدارس کے اندر کوئی نئے تجربات ہوتے ہیں؟ میں نے کہا بالکل ہوتے ہیں، صرف فرق اتنا ہے کہ پاکستان کے مملکتی نظام میں جو سرکار کے زیر انتظام تعلیمی نظام ہے، اس کے حامل لوگوں کو کردار ادا کرنے کی گنجائش دی گئی ہے، لیکن دینی مدارس کے تعلیم یافتہ اور اس کے جو محققین ہیں، اس کو ہمارے ملکی نظام میں اس تعلیم کو گنجائش نہیں دی گئی۔ آپ گنجائش دیں، پھر دیکھیں آخر یہاں پر بھی تو آنکھیں بند کر کے کوئی افسر نہیں بنتا، 6 مہینے اس کو ٹریننگ کرنی پڑتی ہے، 17 گریڈ سے 18 میں جائے گا تو ٹریننگ کرے گا، 18 سے 19 میں جائے گا تو ٹریننگ کرے گا۔ یہ نیپا اور یہ ساری چیزیں اسی لیے بنی ہوتی ہے کہ وہ پہلے ٹریننگ کریں گے، پھر وہ کرسی پہ جا کر بیٹھیں گے۔ اگر یہ انتظام آپ پاکستان کے اسلامی نظام کے حوالے سے ان لوگوں کو بھی مہیا کر دیں، ان کے لیے بھی شعبے متعین کر دیں، لیکن گنجائش تو بنائیں، سب آپ کے ساتھ مل کر جانے کے لیے تیار ہیں۔ آج اگر ایک عالم دین جو فقہ کا عالم ہو اور مفتی ہو، اگر وہ کہتا ہے کہ میں ٹرینڈ ہوں اور میں آپ کی عدالت میں پیش ہو کر شرعی عدالت میں پیش بطور وکیل کے وکالت کر سکتا ہوں، آپ کا سارا وکالت نامہ جو ہے اس کے خلاف احتجاج کرنے لگ جاتا ہے جی کہ نہیں جی تم کون ہوتے ہو، کالی چونکہ ہم نے پہنے ہوئے ہیں اور ملا آ گیا جی وہ میرے ساتھ کھڑے ہو کر کرے گا۔ اور مجھے پتا ہے کہ میرے دارالعلوم کے ایک شیخ الحدیث کے گھر میں ایک شخص تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت مجھے ذرا بتا دیجئے یہ مشارکت کیا ہے، یہ مزاربت کیا ہے، یہ مرابحت کیا ہے، ذرا مجھے اس کی تفصیل چاہیے۔ اور جب میرا استاد ان کو تفصیل کے ساتھ اس کو پڑھاتا ہے اور سمجھاتا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، حضرت آپ کو اللہ اجر دے، بہت آسان کر دیا آپ نے، اب میں تعارف کرا دوں۔ مہمان کہتا ہے کہ حضرت اب میں آپ کو تعارف کرا دوں، میں ہائی کورٹ کا جج ہوں اور میں فیصلے دے رہا ہوں اس حوالے سے، اور مجھے کچھ پتہ نہیں کہ میں کیا فیصلے دے رہا ہوں، میرے ضمیر نے مجھے ملامت کیا، اور یہاں آ کر آج مجھے اطمینان ہوا کہ یہ معاملات کیا ہیں، اس کے عنوانات ہم سنتے ہیں لیکن نیچے کی تفصیل ہمیں معلوم نہیں ہوتی جی، اس کی تعریفات ہمیں معلوم نہیں ہوتی جی۔ تو یہ چیزیں آپ کے ملک میں جو آپ کا معاشرہ اسلامی ہے، آپ کا عام مسلمان دیہاتوں میں جب تک اس کو آپ مطمئن نہیں کریں گے کہ یہ حق جو عدالت نے آپ کو دیا ہے یہ شریعت بھی دیتی ہے، تب تک اس کا ضمیر مطمئن نہیں ہوتا، وہ سمجھتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہے اس کے بیچ میں۔ تو اس حوالے سے ایک جامعیت جو ہے وہ چاہیے، اور اس جامعیت کے لیے ہی یہ ادارے بنائے گئے ہیں۔ یہ نہیں کہ میں آپ کو مجبور کرتا ہوں کہ جب تک تم میری طرح پگڑی نہیں باندھو گے اور میری طرح قمیص سلوار نہیں ہوگی اس وقت تک تم مسلمان نہیں ہو، کبھی اس طرح کی تصورات ہمارے ہاں موجود نہیں ہے۔ میں آپ کو اسی پوٹ پتون میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، بغل گیر ہونے کے لیے تیار ہوں، آپ کو سر پہ بٹھانے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ مجھے مانے تو تھے کہ میں پاکستان کا شہری ہوں، میں اپنی شہریت جی۔ اچھا مولانا خود کچھ جیکٹ تھا، ہاں یہ بھی ان کا معاملہ ہو گیا۔ آپ جو حق مانگ رہے ہیں اپنے مکتب کے لوگوں کے لیے کہ آپ کو آزادی ہو اور اس کے حساب سے پریکٹس کرنے کی اور پرچار کرنے کی، یہ حق آپ دوسرے مکتب کے اور مذہب کے لوگوں کو بھی دیں گے؟ حضرت میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کیوں سوال کر کے ذہن تبدیل کر رہے ہیں؟ میں کبھی مسلک کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، میں ریاست کی بات کر رہا ہوں، میں قوم کی بات کر رہا ہوں، میں مملکت کی بات کر رہا ہوں، میں اس کی اجتماعیت کی بات کر رہا ہوں۔ خدا کے لیے میں مسئلے کی بات نہیں کر رہا آپ سے۔ نہیں، یہ جو آپ اپنے لیے حق مانگتے ہیں، بنیادی حقوق میں یہ ہے کہ ایک عیسائی کو اپنے عقیدے کے حساب سے حق حاصل ہے کہ وہ کیا عبادات کرتا ہے، کیا رسومات ادا کرتا ہے، کیسے زندگی گزارتا ہے، جیسے آپ اپنے لیے حق مانگتے ہیں، کیا یہ حق آپ دوسرے لوگوں کو بھی دینے کے تیار ہیں؟ تمام جس کو آپ غیر مسلم اقلیت کہتے ہیں ان کو ان کی عبادت گاہیں، ان کی حفاظت، ان کے اندر ان کے اپنے عبادات کے حوالے سے ان کی پوری آزادی،
اسلام آج نہیں کہ ہم آپ سے کہیں مروب ہو کر یہ بات کر رہے ہیں. جب اسلامی فوجیں شام میں داخل ہونے لگیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہدایت جاری کی کہ جب آپ اس شہر میں داخل ہوں گے تو خبردار آپ نے عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھانا, آپ نے بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھانا, آپ نے بوڑھے پہ ہاتھ نہیں اٹھانا, آپ نے ان کے باغات کو تباہ نہیں کرنا, آپ نے ان کے جانور و مویشیوں کو تباہ نہیں کرنا, آپ کے ان کے جو عبادت گاہیں ہیں اور ان کے اندر جو راہب ہیں اور جو بزام خیف وہ خدا کی عبادت کرنے میں مصروف ہیں ان کو نہیں چھیڑنا. یہ ساری تعلیمات صدر اول میں ہمارے اسلام کے پہلے خلیفہ نے انسانیت کو عطا کیے ہیں, اور آج بھی پوری دنیا اسلام دنیا اس روش پہ جانے کے لیے تیار ہے. یہ تو کوئی سوال ہی نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں. اس میں آپ بات کریں بہت بڑے پراسپیکٹ میں. میں مسلک کے دائرے میں پھنس کر بات نہیں کر رہا, میں اس چھوٹے دائرے میں محصور اور یرغمال ہو کر آپ سے بات نہیں کر رہا. میں ایک انسان کی حیثیت سے, ایک پاکستانی کی حیثیت سے, اور ایک ایسے مسلمان کہ جس کا موضوع انسانیت ہے اس حوالے سے بات کر رہا ہوں آپ سے. یہ مولانا یہ آپ بیان کرنا پسند کریں گے کہ آپ لوگوں میں ملی یکجہتی کونسل کے پلیٹ فارم پہ اتفاق ہوا کہ نہ مسلک کو چھیڑو اور نہ مسلک اپنے مسلک میں قائم رہو, دوسرے مسلک کو مت چھیڑو. یہ اتفاق ہوا آپ کے درمیان, اس پر آپ قائم ہیں؟ ملی یکجہتی کونسل کے پلیٹ فارم پر جو تمام مکاتب فکر کے اندر اتفاق رائے ہوا ہے, اور بالخصوص صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کے ناموس کے حوالے سے, وہ آج بھی متفقہ دستاویز ہے. کمی صرف اتنی ہے کہ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اس پر قانون سازی بھی ہو جائے اور قانون کے تحت اس چیز کو تحفظ دیا جائے تاکہ ان فسادات کا راستہ روکا جا سکے. اچھا, اس میں اصول یہ ہوا کہ لکم دینکم ولی دین, تمہارا دین تمہارا, میرا دین میرا.